یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے مڈغاسکر کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ قطر کی طرف سے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں عالمی برادری کی حمایت پر مبنی کوششیں جاری۔ وزارت صحت نے کووڈ 19 کے 1528 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے، اور برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق گلاسگو شہر میں چاقو زنی کے ایک حملے میں 3 افراد قتل۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مڈغاسکر کے صدر مسٹر اینڈرے نیرینا کو ان کے ملک کے قومی دن پر مبارکباد کا ایک تار ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا ایک برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مڈغاسکر کے وزیر اعظم مسٹر لوئس کو ان کے ملک کی آزادی کے دن پر مبارکباد کا ایک تار روانہ کیا۔ قطر کی طرف سے کورونا وائرس کووڈ 19 کی وبا کے خلاف لڑائی میں عالمی برادری کی حمایت پر مبنی اس کی اپنی کوششیں جاری۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی زیر ہدایات بیلاروس کے لیے طبی امداد روانہ کی گئی، جسے کل بروز جمعرات مینسک میں وصول کیا گیا، تاکہ وائرس پر قابو پانے کے لیے ملک کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ ریاست قطر نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کی شراکت میں جمہوریہ سوڈان، UN اور یورپی یونین کے ذریعے وزارتی سطح پر منعقدہ سوڈان پارٹنرز کانفرنس میں حصہ لیا۔ وزیر امور خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور قضیوں کے حل کے ثالث مطلق بن ماجد القحطانی نے اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کی۔ دوران کانفرنس سوڈان کی عبوری حکومت کے لیے سیاسی و اقتصادی حمایت پر زور دیا گیا۔ قطری سفیر برائے امریکہ شیخ میشل بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ امیر کویت کی زیر قیادت خلیجی دراڑ یا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کویتی سازی کا سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ اس کے حل میں پیش رفت کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں۔ مانیٹر پوڈ کاسٹ پروگرام کے ساتھ ایک انٹرویو میں شیخ میشل نے اشارہ دیا کہ آج قطر کی معیشت 3 سالوں قبل کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ قطر امریکہ تعلقات کے حوالے سے سفیر محترم نے اپنے خطے میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی رول کی تعریف کی اور کہا کہ ہم اس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سفیر نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت قطر کی طرف سے اس ضمن میں تیزی سے اٹھائے گئے اقدام نے قطر کو پینڈیمک پر کنٹرول کرنے کے اہل بنا دیا۔ نیز فیفا 2022 ورلڈ کپ کے تعلق سے شیخ میشل نے کنفرم کیا کہ قطر کی طرف سے ورلڈ کپ کے ایک امیزنگ ایڈیشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریاست قطر نے شامی لچک کی حمایت پر مبنی زندگی بچانے سے زندگی برقرار رکھنے کے عنوان پر ہونے والے ایک اجلاس میں حصہ لیا، جسے امریکی شعبہ بین الاقوامی ترقی میں مشرقی وسطی اور شمالی افریقی ڈویژن کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کے لیے قطری مشن کے سربراہ سفیر عبدالرحمن بن محمد الخلیفی نے اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقدہ اس میٹنگ کا افتتاح برطانوی وزیر برائے مشرقی وسطی و شمالی افریقہ جیمز نے کیا، جبکہ UN خوراک اور زراعت کی تنظیم FAO اور سول سوسائٹیز کی تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ قطر فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد کی جانے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران ماہرین نے عالمی رہنماؤں سے لڑکیوں کو جدید نظام تعلیم کے مرکز میں رکھے جانے کا اصرار کیا، جبکہ یا ان پر خصوصی توجہ دینے کا اصرار کیا، جبکہ بیشتر ممالک نے کووڈ 19 کے بعد ری بلڈ اور ری امیجن
لرننگ کی شروعات کر دی ہے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 وبا کا شکار 1528 مریضوں کے روبہ صحت ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 76,072 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 946 نئے مصدقہ معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ کووڈ-19 کے 3 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ بیان کے مطابق 7 لوگوں کو ICU میں داخل کیا گیا، جس کے ساتھ انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج کیسز کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ وزارت کے مطابق حالیہ ایام میں ایسے یومیہ کیسز کی تعداد میں قدرے کمی آئی ہے جنہیں ICU کی ضرورت پڑتی ہے۔ وزارت نے احتیاطی تدابیر اور انسدادی امور پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں کووڈ-19 کے انفیکشن میں ممکنہ اضافے سے خبردار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی تنظیم صحت کی زیر قیادت اتحاد کے مطابق کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں اگلے 12 مہینوں کے لیے کورونا کے ٹیسٹ، علاج و معالجے اور ویکسینز ڈیولپ کرنے کے لیے 31.3 یا 31.3 بلین امریکی ڈالرز کی ضرورت ہوگی۔ کورونا وائرس کے تعلق سے موصولہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ روس میں آج 6,800 نئے مصدقہ معاملات ریکارڈ کیے گئے، جو ماہ اپریل میں یومیہ 7,000 کیسز کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد بتائی گئی ہے، جس کے بعد ملک میں متاثرہ افراد کی کل تعداد 6,20,794 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 176 افراد کی موت بھی واقع ہوئی، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 8,781 ہو گئی۔ ادھر ارجنٹینا کے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ قیاس ظاہر کیا گیا کہ اگلے چند ہفتوں میں کورونا وائرس کے کیسز عروج پر ہوں گے، جبکہ جنوبی نصف کرہ پچھلے دنوں میں 50,000 کیسز کی تصدیق کے بعد سے موسم سرما کے لیے ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کے یونٹس کا انتظام کر رہا ہے۔ اسی دوران امریکہ میں شعبہ صحت کے اہلکاروں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ کورونا وائرس سے 20 ملین امریکی متاثر ہوئے ہیں۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ جنوبی امریکہ میں کوئی بھی ری اوپننگ نہیں ہوگی، یعنی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ کورونا وائرس کے کیسز اور ہسپتالوں میں مریضوں کو داخل کرنے کے امور میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ عالمی تنظیم صحت WHO کے علاقائی ڈائریکٹر برائے یورپ ہینس کلگ نے بر اعظم میں انفیکشنز کی پھیلاؤ کی دوسری لہر کے تعلق سے گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ فلسطینی خطوں کے لیے UN میں انسانی حقوق سے متعلق خصوصی اہلکار نے آج بروز جمعہ یورپی یونین سے مقبوضہ غرب اردن کے حصوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کا امر درگزر کرنے سے منسلک اقدام کی منظوری کا اصرار کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ جوابی اقدام پر مبنی ایک فیصلہ کن طریقے سے اسرائیلی پلان کے خلاف اپنی وارننگز کا اعادہ کرے۔ یونیسیف نے کئی ملین بچوں کے لیے کمی خوراک یا بھوکمری کے دہانے پر پہنچ جانے کے اندیشے سے متنبہ کیا ہے، جبکہ جنگ زدہ ملک یمن میں انسانی امداد کی فنڈنگ کے فقدان کے بیچ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ قاہرہ میں وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کے النہدہ ڈیم میں پانی کا ذخیرہ کرنا یا اسے بھرنا مصر کو ایک طویل عرصے تک کی خشکسالی کی سمت لے جائے گا، جبکہ ایتھوپیا کا کہنا ہے کہ وہ ماہ جولائی میں موسم باراں کے دوران کسی معاہدے کے بغیر یا معاہدے کے تحت پانی کا ذخیرہ کرنا شروع کرے گا۔ اور اسکاٹش شہر گلاسگو میں برطانوی ذرائع ابلاغ نے آج مطلع کیا ہے کہ چاقو زنی کے ایک حملے میں کم از کم 3 افراد قتل ہو گئے۔ بموجب پولیس مشتبہ حملہ آور کو گولی مار دی گئی اور ایک آفیسر زخمی ہوا ہے۔
آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے مڈغاسکر کے صدر کو ان کے قومی دن پر مبارکباد کا ایک تار ارسال کیا۔ قطر کی طرف سے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں عالمی برادری کی حمایت پر مبنی کوششیں جاری۔ وزارت صحت نے کووڈ 19 کے 1528 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے، اور برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق گلاسگو شہر میں چاقو زنی کے ایک حملے میں 3 افراد قتل۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ یہ ریڈیو